اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے الباطن، معنی ہے سب سے پوشیدہ، باطن۔ باطل ایک الگ ورڈ ہے، یہ ہے الباطن، ظاہر کا اپوزٹ باطن۔ باطن مطلب چھپا ہوا، پوشیدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اسے کوئی آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی، اسی لیے وہ سب سے پوشیدہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا نا کہ کوئی نظر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اسے دیکھ سکے، اسے کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر استوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر استوا ہے، عرش پر ہیں، لیکن اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ وہ اپنی کائنات کا نظم چلاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ قوت و طاقت والے ہیں اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ حدیث یہ بھی آتی ہے کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ کی 2 انگلیوں کی حدیث مبارکہ ہے یہ، اس کا مفہوم ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام کائنات ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے کر دے تو تمام فنا ہو جائے، یعنی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں۔ عرش پر ہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ زمین پر جو کعبہ ہے، زمین پر جو کعبہ ہے وہ کیا ہے؟ تمام زمین کا مرکز ہے، یعنی پوری زمین جو دنیا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ وہ ٹھیک اس سینٹر پوائنٹ کعبۃ اللہ کے ٹھیک اوپر اللہ کا عرش ہے۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، لیکن بعضوں نے کیا کیا، اس میں تھوڑا سا غلو کر دیا، یہ کہہ کر کے کعبہ کے اوپر ٹھیک اوپر عرش ہے، بیت معمور ہے، عرش ہے، تو کوئی پرندہ کعبے کے اوپر سے نہیں اڑتا۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، پرندے وہاں سے اڑتے ہیں اور اوپر سے بھی اڑتے ہیں، حتیٰ کہ انسان بھی اوپر چڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اوپر چڑھ کر ہی اذان دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک اوپر عرش ہے تو کعبے کے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جائز ہے یہ چیز۔ جیسے آپ لوگ کعبۃ اللہ کے غلاف کی تبدیلی کے وقت دیکھے ہوں گے کہ کیسے لوگ اوپر چڑھتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے جو ٹھیک اوپر جو عرش ہے، اس عرش پر مستوی ہے، اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا، جیسے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ کہنا سراسر غلط ہے، عقیدے کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ عقیدے میں کیا آتا ہے، جیسے ہم نے اول سیکھا تھا، اول اسماء الحسنہ میں، یعنی پہلے ہم نے اسماء الحسنہ کا جو انٹروڈکشن لیا تھا، وہ انٹروڈکٹری کلاسز میں یا پھر جو ہے نا پہلے ہم نے جو سیکھا تھا اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہی عقیدے کا مین یعنی چیپٹر کیا ہے، کہ اللہ کے اسماء و صفات کو بہتر طریقے سے سمجھنا۔ اگر اسماء و صفات میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، یعنی اللہ کے اسماء، اللہ کے نام اور اس کے صفات میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، یعنی اس کے تھوڑا بھی خلاف چاہتا ہے، تو پھر وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو بھی موحد ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں یا توحید کی بات زیادہ کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ مثل مشہور ہے کہ وہ ہر بات کو شرک کہتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیے جب غور کرتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ مین ہے۔ کیونکہ اب آپ اتنے اللہ تعالیٰ کے نام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، اتنی ساری صفات سن رہے ہیں، تو یہ تمام صفات کے منافی جو چیز ہے، یعنی اس کے اپوزٹ جو چیز ہے، وہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کی صفات ہے، اللہ کی یہ ذات ہے، اللہ کی ذات میں بھی شرک کرنا وہ بھی شرک ہے، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا وہ بھی شرک ہے۔
تو ذات کے تعلق سے تو کئی لوگ الحمدللہ کنونس رہتے ہیں اپنے مسلمان طبقے میں، لیکن صفات کے تعلق سے کنونس نہیں ہوتے اور صفات میں گڑبڑیاں کرتے ہیں. جیسے یہاں پر اللہ پاک نے کہا اللہ کا نام ہے الباطن، اللہ کی صفت ہے الباطن. اس سے کسی کو گریز نہیں ہے، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی طبقہ ہو، چاہے کوئی فرقہ ہو، کسی کو اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے. سبھی کہتے ہیں کہ بے شک الباطن اللہ کی صفت ہے. جب باطن کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، اس کا معنی دیکھتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا؟ سب سے پوشیدہ. پھر ایک قرآن کی ایک آیت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نظر کی مجال نہیں کہ وہ مجھے دیکھے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ الباطن اللہ کی صفت ہے، چھپا ہوا ہے، تو پھر ہمارا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو پھر ہم اس صفت کا انکار کر رہے ہیں، الباطن کا انکار کر رہے ہیں، اور الباطن کا انکار کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے. تو اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہم کو، آمین یا رب. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، تو اس صفات کو سمجھنا ہے. جیسے اللہ کی صفت ہے الباطن، پوشیدہ، لیکن پوشیدہ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اتنے قریب ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو خیالات رکتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت کہاں تک ہے؟ بندوں کے شہرک کے قریب بھی ہے. وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کی پکار کا اسی وقت جواب دیتا ہے، لیکن وہ ہر کسی سے پوشیدہ ہے. کوئی آنکھ اس کے جلوے کو دیکھنے کی تاب تک نہیں رکھتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے نا، کہ انہوں نے جب کہا اللہ تجھے مجھے دیکھنا ہے، تو پھر وہ سبھی کو معلوم ہے کہ وہ نہیں دیکھ پائے، یعنی کڑاکا جیسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں اپنی تجلی یہاں اس پہاڑ پر دیتا ہوں، تو دیکھو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر، یعنی جو کڑاکے کے ساتھ آواز آتی ہے تو اس آواز کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی ضد نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا اسی وقت کہ کوئی نظر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مجھ سے دیکھے. تو بہرکیف یہ کہ الباطن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، مسلم کی جو دعا ہم نے پچھلے 3 صفات کے بارے میں بھی یہی ایک دعا بتائی تھی، اس میں یہی الفاظ ہیں کہ انت الباطن فلیس دونک شیء، انت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ آپ ہی باطن ہیں، آپ کے سوا کوئی چیز چھپی بھی نہیں. یعنی ہر چیز کسی نہ کسی پر عیاں ہے، ہر چیز کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی پر عیاں ہو جاتی ہے، لیکن واحد اللہ کی ذات ایسی ہے جو آج تک کسی پر عیاں نہیں ہوئی، اور صرف روز قیامت ہی بندوں پر عیاں ہوگی اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت اس صفت باطن سے اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے ہمارے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو اس حالت میں ہم اللہ سے ملاقات کریں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.